بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ متقیوں کی صفات میں سے ایک صفت اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 135 میں بیان فرمائی کہ متقی وہ لوگ ہیں والذین اذا فعلوا فاحشۃ، کہ جب وہ کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں، او ظلموا انفسہم، یا اپنے اوپر ظلم کر لیتے ہیں، ذکر اللہ، تو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ گناہ کرنے کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے۔ فاستغفروا لذنوبہم، اور جب اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں تو اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے۔ ولم یصروا علی ما فعلوا، اور جو گناہ وہ کرتے ہیں اس پر اصرار نہیں کرتے، اس پر ڈٹ نہیں جاتے۔ وہم یعلمون، اور انہیں معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین معاف کرتا ہے۔ گناہ کا ہو جانا یہ انسان کی فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ انسان سے گناہ ہو جاتا ہے۔ اگر انسان سے گناہ نہ ہو تو انسان فرشتہ بن جائے، انسان فرشتہ بن جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ہماری ایمان کی کیفیت اور حالت الگ ہوتی ہے، یعنی ایمان بہت ہائی لیول پر ہوتا ہے جب آپ کے ساتھ ہم ہوتے ہیں، لیکن جب آپ کی مجلس کو چھوڑ کر کے ہم چلے جاتے ہیں تو ہم اپنے بال بچوں میں بیزی ہو جاتے ہیں، ہمیں دنیا ہمارے اوپر غالب آ جاتی ہے اور ہمارا ایمان جو ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اگر اسی حالت پر رہو جس حالت پر تم میرے ساتھ ہوتے ہو، یعنی تمہارا ایمان ہمیشہ ہائی لیول کا رہے، تب تو آسمان سے فرشتے آ کر کے تم سے سلام کریں۔ یہ ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ اور ایک حدیث سے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو لم تذنبوا لجاء اللہ بقوم یذنبوا ثم یتوبون الیہ، اگر تم گناہ نہ کرو، یعنی اگر تم سے گناہ نہ ہو، اللہ رب العالمین ایک ایسی قوم کو پیدا کرے کہ ان سے گناہ ہو جائے، پھر وہ اللہ رب العالمین کے پاس آ کر کے توبہ کرے۔ جو انسان اللہ رب العالمین کے پاس آ کر کے توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو ایسا شخص پسند ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے وہ اسی لیے کیا ہے کہ یہ بندہ، اس سے گناہ ہو جائے گا، اس سے غلطی ہو جائے گی، اس سے خطا ہو جائے گی، خطا جب ہو جائے گی تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس آ کر کے اپنے گناہوں کا اعتراف کرے گا، اللہ مجھ سے گناہ ہو چکا، مجھ سے غلطی ہو چکی ہے تو مجھے معاف کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جب ایک بندہ گناہ کر لیتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے پاس آ کر کے کہتا ہے، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے کہ دیکھو یہ میرا بندہ ہے، اس سے گناہ ہو گیا، اس سے گناہ ہو گیا، لیکن اس کو یہ معلوم ہے کہ کوئی رب ہے جو ان گناہوں کو معاف کرتا ہے، تبھی تو میرے پاس چل کر کے آیا ہے نا، گناہ تو اس سے ہو گیا، لیکن بعد میں یہ آ کر کے مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، اس کا مطلب اس کو معلوم ہے کہ میرا رب مجھے معاف کرنے والا ہے۔ اے فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ پھر اسی انسان سے گناہ ہو جاتا ہے دوبارہ، تو پھر وہ آتا ہے، میرے رب مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں سے کہتا ہے، دیکھو یہ بندہ ہے، پھر میرے پاس آیا ہے، اس کو معلوم ہے کہ میں معاف کرتا ہوں، تو تم گواہ رہو، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ ایسا 4 مرتبہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 مرتبہ وہ بندہ آ کر کے اللہ رب العالمین سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، اور جتنی مرتبہ آئے گا اتنی مرتبہ اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا
کہ ہم اللہ رب العالمین سے دن میں کتنی مرتبہ معافی مانگتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ. یعنی ایک دن میں ایک انسان سے 100 مرتبہ غلطی ہو جائے، 100 مرتبہ گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے، تو وہ 100 مرتبہ آ کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے کہے اے اللہ مجھ سے غلطی ہو چکی ہے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور جو وہ گناہ کرتے ہیں اس کے اوپر اصرار نہیں کرتے، ڈٹ نہیں جاتے. دیکھیے گناہ ہو جائے، آپ نے آج گناہ کیا، آپ نے معافی مانگ لی، آپ سے کل پھر گناہ ہو گیا، آپ نے پھر معافی مانگ لی، اس کا مطلب آپ گناہ پر ڈٹے ہوئے نہیں ہیں. گناہوں پر وہ لوگ ڈٹے ہوئے ہیں جو گناہ کرتے جا رہے ہیں، ان کو احساس بھی نہیں ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، اور اگر احساس ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں تب بھی اللہ رب العالمین کے پاس آ کر کے معافی نہیں مانگتے. ایسے لوگ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں. یہ نوح علیہ السلام کی قوم کی صفت تھی. نوح علیہ السلام کہا انی کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا. اے میرے رب، میں نے جب جب اپنی قوم کو دعوت دی، اسلام کی طرف بلایا، تیری طرف بلایا، کیوں بلایا؟ تاکہ تو ان کو معاف کر دے. تو انہوں نے کیا کیا؟ اے اللہ، انہوں نے اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لی، انگلیاں کانوں میں ڈال، تاکہ میری بات ان کے کانوں تک پہنچے ہی نہ. اور مجھ کو دیکھ کر کے انہوں نے اپنے اوپر کپڑے ڈھانپ لیے تاکہ میں ان کو دیکھوں ہی نہ. وَأَصَرُّوا، اے اللہ انہوں نے گناہوں پر اصرار کیا ہے، یہ لوگ گناہوں پر ڈٹے ہوئے ہیں، یہ گناہوں سے پیچھے ہٹتے تک نہیں ہیں. وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور یہ لوگ تکبر کرتے ہیں. اور نوح علیہ السلام کی قوم نے کتنے سال تک؟ 950 سال تک تکبر کیا ہے. 950 سال تک وہ قوم گناہوں پر ڈٹی رہی. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر عذاب کو بیچ کر کے انہیں ہلاک و برباد کر دیا. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا انسان ایسی ہی ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. گناہ سے توبہ کرنے والا انسان، جس سے گناہ ہو جائے، اللہ کے پاس آ کر کے توبہ کر لے، میرے رب میں معافی مانگتا ہوں، مجھ سے خطا ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. اللہ رب العالمین اس کو ایسے معاف کر دیتا ہے کہ اس کے گناہ کا نام و نشان تک مٹ جاتا ہے. تو وہ رب وہ ہے، وہ کہہ رہا ہے تم میرے پاس چل کر کے آؤ، میں تمہیں معاف کر دوں. حدیث قدسی میں اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ رب العالمین کہتا ہے بندہ میرے پاس ایک قدم چل کر کے آتا ہے، میں اس کے پاس 2 قدم چل کر کے آتا ہوں. بندہ میرے پاس چل کر کے آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر کے آتا ہوں. بندہ اگر ایک بالش مجھ سے قریب ہوتا ہے تو میں اسے 2 بالش قریب ہوتا ہوں. اللہ رب العالمین پھر یہ نہیں دیکھتا کہ بندہ کتنا بڑا گنہگار ہے، اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ بندہ میرے پاس آ چکا ہے، بہت بڑی بات ہے، وہ انتظار کر رہا ہے. ہمارے پاس بہت سارے گناہ ہیں، پہاڑوں کے برابر ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑے گناہ پڑے ہوئے ہمارے پاس. ہم اللہ رب العالمین کے سامنے رکھ دیں کہ اللہ میرے گناہ بڑے ہیں لیکن تیری رحمت تو اس سے بھی بڑی. اے اللہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، میں اعتراف کرتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے. اللہ رب العالمین معاف کر دے گا. یہ متقیوں کی پہچان ہے. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار. اللہ نے فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ اللہ کے پاس موجود ہے، اور ان کو بدلے میں کیا ملے گا؟ مغفرت ملے گی، اور وہ جنتیں ملیں گی جن کے نیچے نہریں جاری. نعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کا کتنا بہترین اجر اللہ رب العالمین کے پاس موجود ہے. تو ہم متقی بن رہے ہیں، رمضان ہمیں متقی بنا رہا ہے. اور متقی کی پہچان کیا ہے؟ گناہ ہو جائے اللہ رب العالمین کے سامنے اقرار کر لے اور معافی مانگ لے، اے میرے رب مجھے معاف کر دے. اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو معاف فرمائے. آمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. سورہ قاف آیت نمبر 31، 32 اور 33 میں اللہ رب العالمین نے متقیوں کے سلسلے میں کچھ باتیں ذکر کی ہیں.
اللہ تعالیٰ آیت نمبر 31 میں فرماتا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، جنت کو متقیوں کے بالکل قریب کر دیا جائے گا، وہ متقیوں سے تھوڑی بھی دور نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین جب کسی انسان سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے اتنی سہولت اور آسانی پیدا کرتا ہے کہ جنت کی طرف اس کو چل کے جانا نہیں پڑے گا۔ جنت کی طرف اس انسان کو چل کے جانا نہیں پڑے گا، بلکہ جنت کو اللہ رب العالمین اس کے قریب کر دے گا۔ جس کے حق میں فیصلہ ہو جائے کہ یہ جنت ہی ہے، پھر اللہ رب العالمین اس کو یہ تکلیف اور مشقت نہیں دے گا کہ تم چل کر کے جنت تک جاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد جنت کو اس کے قریب کر دے گا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ، جنت قریب کر دی جائے گی، للمتقین، متقیوں کے، غیر بعید، اور متقیوں سے جنت تھوڑی سی بھی دور نہیں ہوگی۔ اتنا ہی نہیں، جنت میں اللہ رب العالمین نے جو انسان کے لیے میوے اور پھل فروٹس اور باغات جو چیزیں بھی تیار کی ہیں، اس کے لیے انسان کو اٹھ کر کے جنت میں کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جب ایک انسان جنت کے اندر داخل ہو جائے گا تو جیسے ہی چاہت کرے گا کہ فلاں چیز مجھے مل جائے، وہ چیز آٹومیٹک قریب ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین انسان کو اتنی بھی تکلیف نہیں دے گا کہ میرے بندے کو اٹھنا پڑے، جانا پڑے، محنت کرنی پڑے، تب جل کر کے کوئی نعمت اس کو ملے، نہیں، بلکہ جیسے ہی انسان تمنا کرے گا، جیسے ہی انسان ارادہ کرے گا، خواہش کرے گا کہ کاش مجھے یہ چیز مل جائے، وہ چیز اس انسان کے قریب ہو جائے گی۔ اب یہ متقی کون؟ جن کو اللہ رب العالمین جنت قریب کر کے دے گا۔ هذا ما توعدون لكل اواب حفیظ، یہ وہ جنت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، لکل اواب، اور یہ جنت ہر اس انسان کو ملے گی جو رجوع کرتا ہے اللہ رب العالمین کی طرف۔ رجوع کرنا یعنی کوئی بھی دنیا کا اس کو کام کرنا ہو تو پہلے وہ اللہ رب العالمین سے اس سلسلے میں مدد طلب کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی مدد کے بغیر وہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھاتا، اپنے حساب سے، اپنی چاہت سے وہ کچھ بھی نہیں کرتا۔ وہ جب بھی کوئی کام کرنے جاتا ہے تو پہلے دیکھتا ہے کہ اس سلسلے میں میرے رب نے مجھے کیا حکم دیا ہے، کہ میں کروں کہ میں نہ کروں۔ اور یہ نفس جو ہے، ہمارا نفس بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہے۔ ہم اپنے حساب سے فیصلہ کریں، بہت مرتبہ ہم نقصان اٹھاتے ہیں۔ ہم کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا کیا کرتے تھے، وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَتَ عَيْنٍ، وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَتَ عَيْنٍ، اے اللہ مجھے ایک پل کے لیے بھی، ایک پل کے لیے بھی اپنے آپ کے حوالے مت کرو۔ میں ہمیشہ تیرے حوالے رہنا چاہتا ہوں، میں ہمیشہ تیری حفاظت میں رہنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے جتنے بھی کام ہیں وہ تجھ کو سپرد کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو سپرد نہیں کرتا، کیونکہ میرا نفس غلطی کرتا ہے، میرا نفس خطا کرتا ہے، مجھ سے لغزش ہوتی ہے، میں بہت مرتبہ غلط فیصلے کر لے جاتا ہوں جس کی وجہ سے مجھے نقصان ہوتا ہے۔ تو ایک انسان اپنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے سپرد کر دے، جب بھی کوئی کام کرنے جائے تو اللہ کی حکم کو پہلے دیکھے، اللہ کی طرف رجوع کرے کہ میرا رب جو مجھ کو کہتا ہے میں وہی کروں گا۔ اور جب ایک انسان سے خطا ہو جائے، ایک انسان سے غلطی ہو جائے، کوئی کام اس نے کر دیا، خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دور نہیں بھاگتا، وہ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے کہیں اور نہیں جاتا، وہ اللہ کی طرف واپس پلٹتا ہے کہ میرے رب، میں نے خود اپنے سے کچھ کام کیا لیکن مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے خطا ہو گئی، میں تیرے پاس واپس آ چکا ہوں، میں اپنی غلطی کا اقرار کرتا ہوں، میں اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں، میں مانتا ہوں میں نے غلط کیا ہے۔ اور جب اللہ کے سامنے رجوع کرتا ہے تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ صفت، یہ خصلت، یہ عادت جس سے انسان کے اندر ہوگی
اللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ اس کے جنت کو اس سے بالکل قریب کر دے گا۔ کون سی عادت، کون سی صفت؟ کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین کے فیصلے کو دیکھے، اللہ کے حکم کو دیکھے، اپنا کام اللہ کے حوالے کرے، اللہ کے سپرد کرے، اور کام کرنے کے بعد کوئی غلطی ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے تو پھر اللہ کے پاس واپس پلٹ کر کے آئے۔ یہ صفت جس انسان کے اندر ہوگی وہ متقی ہے اور جنت اس کے قریب کر دی جائے گی۔ من خشی الرحمن بالغیب، جو انسان رحمان سے ڈر گیا غیب میں، بغیر دیکھے، اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، پھر بھی دل میں خوف ہے، پھر بھی اللہ رب العالمین کا ڈر ہے کہ میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے، جس کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے اس کو اللہ رب العالمین جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے انسان ایسے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے سائے میں رکھے گا۔ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں رکھے گا۔ یہ 7 قسم کے لوگ ہیں، الگ الگ 7 قسم کے، ہو سکتا ہے ایک ہی قسم میں کروڑوں لوگ ہوں، اور اس میں سے ایک قسم ان لوگوں کی ہے۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، وہ انسان جس کو ایک خوبصورت عورت بلاتی ہے، جو بڑے خاندان والی ہے، بڑے نام والی ہے، خوبصورت بھی ہے اور کوئی ہے بھی نہیں، اکیلی عورت ہے، وہ انسان خود اکیلا ہے، وہ عورت اس کو برائی کے لیے بلا رہی ہے، اس کو کہہ رہی ہے کہ برائی کے لیے آ جاؤ، اس وقت اس انسان کی زبان سے ایک لفظ نکلتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ جس کے اندر یہ ہمت ہو جائے کہ اس کو برائی کرنے کا ایسا موقع مل جائے کہ ایک خوبصورت بڑے خاندان کی عورت اس کو بلائے اور وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس انسان کو عرش کے سائے میں رکھے گا۔ اور پھر اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں آگے فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، ایک وہ انسان جو تنہائی میں ہے، کوئی بھی اس کے پاس نہیں ہے، اکیلا ہے، تنہائی میں ہے، وہ اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں، رونا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کوئی دیکھ نہیں رہا ہے اس کو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں رو رہا ہے، وہ اللہ کو دکھانے کے لیے رو رہا ہے۔ جس کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے من خشی الرحمن، جو رحمان سے ڈر جائے بالغیب، غیب کی حالت میں، تنہائی میں، وجاء بقلب منیب، اور جب اللہ کے پاس آئے تو ایسا دل لے کر کے آئے جو دل ہمیشہ اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتا ہے، جو دل ہمیشہ اللہ رب العالمین سے لگا رہتا ہے۔ جس انسان کے اندر یہ صفت پیدا ہو اللہ تعالیٰ اس انسان کو جنت سے قریب کرے گا اور جنت کو اللہ تعالیٰ اس سے قریب کر دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ متقیوں کی صفات میں سے ایک صفت اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 135 میں بیان فرمائی کہ متقی وہ لوگ ہیں والذین اذا فعلوا فاحشة، کہ جب وہ کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں، او ظلموا انفسهم، یا اپنے اوپر ظلم کر لیتے ہیں، ذکر اللہ، تو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ گناہ کرنے کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے۔ فاستغفروا لذنوبہم، اور جب اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں تو اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور جو گناہ وہ کرتے ہیں اس پر اصرار نہیں کرتے، اس پر ڈٹ نہیں جاتے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور انہیں معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین معاف کرتا ہے۔ گناہ کا ہو جانا یہ انسان کی فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ انسان سے گناہ ہو جاتا ہے،
اگر انسان سے گناہ نہ ہو تو انسان فرشتہ بن جائے، انسان فرشتہ بن جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ہمارے ایمان کی کیفیت اور حالت الگ ہوتی ہے، یعنی ایمان بہت ہائی لیول پر ہوتا ہے جب آپ کے ساتھ ہم ہوتے ہیں، لیکن جب آپ کی مجلس کو چھوڑ کر کے ہم چلے جاتے ہیں تو ہم اپنے بال بچوں میں بیزی ہو جاتے ہیں، ہمیں دنیا ہمارے اوپر غالب آ جاتی ہے اور ہمارا ایمان جو ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اگر اسی حالت پر رہو جس حالت پر تم میرے ساتھ ہوتے ہو، یعنی تمہارا ایمان ہمیشہ ہائی لیول کا رہے، تب تو آسمان سے فرشتے آ کر کے تم سے سلام کریں۔ یہ ایمان گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ اور ایک حدیث سے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو لم تذنبوا لجاء اللہ بقوم یذنبوا ثم یتوبون الیہ۔ اگر تم گناہ نہ کرو، یعنی اگر تم سے گناہ نہ ہو، اللہ رب العالمین ایک ایسی قوم کو پیدا کرے کہ ان سے گناہ ہو جائے، پھر وہ اللہ رب العالمین کے پاس آ کر کے توبہ کرے۔ جو انسان اللہ رب العالمین کے پاس آ کر کے توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو ایسا شخص پسند ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا ہے وہ اسی لیے کیا ہے کہ یہ بندہ، اس سے گناہ ہو جائے گا، اس سے غلطی ہو جائے گی، اس سے خطا ہو جائے گی، خطا جب ہو جائے گی تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس آ کر کے اپنے گناہوں کا اعتراف کرے گا، اللہ مجھ سے گناہ ہو چکا، مجھ سے غلطی ہو چکی ہے تو مجھے معاف کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ جب ایک بندہ گناہ کر لیتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے پاس آ کر کے کہتا ہے، اے میرے رب مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے کہ دیکھو یہ میرا بندہ ہے، اس سے گناہ ہو گیا، اس سے گناہ ہو گیا، لیکن اس کو یہ معلوم ہے کہ کوئی رب ہے جو ان گناہوں کو معاف کرتا ہے، تبھی تو میرے پاس چل کر کے آیا ہے نا، گناہ تو اس سے ہو گیا، لیکن بعد میں یہ آ کر کے مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، اس کا مطلب اس کو معلوم ہے کہ میرا رب مجھے معاف کرنے والا ہے، اے فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ پھر اسی انسان سے گناہ ہو جاتا ہے 2 بار، تو پھر وہ آتا ہے، میرے رب مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں سے کہتا ہے، دیکھو یہ بندہ ہے، پھر میرے پاس آیا ہے، اس کو معلوم ہے کہ میں معاف کرتا ہوں، تو تم گواہ رہو، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ ایسا 4 مرتبہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 مرتبہ وہ بندہ آ کر کے اللہ رب العالمین سے معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، اور جتنی مرتبہ آئے گا اتنی مرتبہ اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ ہم اللہ رب العالمین سے دن میں کتنی مرتبہ معافی مانگتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ، یعنی ایک دن میں ایک انسان سے 100 مرتبہ غلطی ہو جائے، 100 مرتبہ گناہ ہو جائے، خطا ہو جائے، تو 100 مرتبہ آ کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے کہے، اے اللہ مجھ سے غلطی ہو چکی ہے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور جو وہ گناہ کرتے ہیں اس کے اوپر اصرار نہیں کرتے، ڈٹ نہیں جاتے۔ دیکھیں گناہ ہو جائے، آپ نے آج گناہ کیا، آپ نے معافی مانگ لی، آپ سے کل پھر گناہ ہو گیا، آپ نے پھر معافی مانگ لی، اس کا مطلب آپ گناہ پر ڈٹے ہوئے نہیں ہیں۔ گناہوں پر وہ لوگ ڈٹے ہوئے ہیں جو گناہ کرتے جا رہے ہیں، ان کو احساس بھی نہیں ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، اور اگر احساس ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں تب بھی اللہ رب العالمین کے پاس آ کر کے معافی نہیں مانگتے، ایسے لوگ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہیں۔ یہ نوح علیہ السلام کی قوم کی صفت تھی۔ نوح علیہ السلام کہا، انی کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا۔ اے میرے رب، میں نے جب جب اپنی قوم کو دعوت دی، اسلام کی طرف بلایا، تیری طرف بلایا، کیوں بلایا؟ تاکہ تو ان کو معاف کر دے، تو انہوں نے کیا کیا؟ اے اللہ، انہوں نے اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لی، انگلیاں کانوں میں ڈال، تاکہ میری بات ان کے کانوں تک پہنچے ہی نہ، اور مجھ کو دیکھ کر کے انہوں نے اپنے اوپر کپڑے ڈھانپ لیے،
تاکہ میں ان کو دیکھوں گی نہ. وَأَصَرُّوا، اے اللہ انہوں نے گناہوں پر اصرار کیا ہے، یہ لوگ گناہوں پر ڈٹے ہوئے ہیں، یہ گناہوں سے پیچھے ہٹتے تک نہیں ہیں. وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور یہ لوگ تکبر کرتے ہیں. اور نوح علیہ السلام کی قوم نے کتنے سال تک؟ 950 سال تک تکبر کیا. 950 سال تک وہ قوم گناہوں پر ڈٹی رہی. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر عذاب کو بیچ کر کے انہیں ہلاک و برباد کر دیا. اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا انسان ایسی ہی ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. گناہ سے توبہ کرنے والا انسان جس سے گناہ ہو جائے اللہ کے پاس آ کر کے توبہ کر لے، میرے رب میں معافی مانگتا ہوں، مجھ سے خطا ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. اللہ رب العالمین اس کو ایسے معاف کر دیتا ہے کہ اس کے گناہ کا نام و نشان تک مٹ جاتا ہے. تو وہ رب وہ ہے، وہ کہہ رہا ہے تم میرے پاس چل کر کے آؤ، میں تمہیں معاف کر دوں. حدیث قدسی میں اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ رب العالمین کہتا ہے بندہ میرے پاس 1 قدم چل کر کے آتا ہے، میں اس کے پاس 2 قدم چل کر کے آتا ہوں. بندہ میرے پاس چل کر کے آتا ہے تو میں اس کے پاس دوڑ کر کے آتا ہوں. بندہ اگر 1 بالش مجھ سے قریب ہوتا ہے تو میں اس سے 2 بالش قریب ہوتا ہوں. اللہ رب العالمین پھر یہ نہیں دیکھتا کہ بندہ کتنا بڑا گنہگار ہے، اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ بندہ میرے پاس آ چکا ہے بہت بڑی بات ہے، وہ انتظار کر رہا ہے. ہمارے پاس بہت سارے گناہ ہیں، پہاڑوں کے برابر ہیں، بلکہ اس سے بھی بڑے گناہ پڑے ہوئے ہمارے پاس. ہم اللہ رب العالمین کے سامنے رکھ دیں کہ اللہ میرے گناہ بڑے ہیں لیکن تیری رحمت تو اس سے بھی بڑی. کہ اللہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، میں اعتراف کرتا ہوں، تو مجھے معاف کر دے. اللہ رب العالمین معاف کر دے گا. یہ متقیوں کی پہچان ہے. اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار. اللہ نے فرمایا یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ اللہ کے پاس موجود ہے، اور ان کو بدلے میں کیا ملے گا؟ مغفرت ملے گی، اور وہ جنتیں ملیں گی جن کے نیچے نہریں جاری. نعم اجر العاملین، عمل کرنے والوں کا کتنا بہترین اجر اللہ رب العالمین کے پاس موجود ہے. تو ہم متقی بن رہے ہیں، رمضان ہمیں متقی بنا رہا ہے. اور متقی کی پہچان کیا ہے؟ گناہ ہو جائے اللہ رب العالمین کے سامنے اقرار کر لے اور معافی مانگ لے، اے میرے رب مجھے معاف کر دے. اللہ رب العالمین معاف کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو معاف فرمائے. آمین.